سامعین گرامی، اللہ رب العزت نے جو دین ہمارے لیے بھیجا ہے وہ اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، میرا پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ دین دو طریقوں سے ہم تک پہنچا ہے، توجہ فرما رہی ہیں جی۔ ایک سلسلہ معصومین علیہم السلام کا ہے جسے ہم فالو کرتے ہیں، جسے ہم مانتے ہیں، جس کی ہم پیروی کرتے ہیں۔ دوسرا سلسلہ غیر معصوم کا ہے جس پر ہمارے سوا پوری دنیا عمل پیرا ہے۔ ان کے ہاں کچھ لوگ تھے جنہوں نے رسول سے سنا، پھر کچھ لوگ آئے انہوں نے ان سے سنا، پھر کچھ آئے انہوں نے ان سے سنا، اس طرح یہ سنتے سناتے سلسلہ یہاں تک پہنچا۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، دین لینا ہے تو صرف معصوم سے لو۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کتاب لکھی القول المعتبر فی امام المنتظر، اور ایک کتاب لکھی سیف جلی علی منکر ولایت علی۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ دین مصطفیٰ کے بعد پیغمبر کی جان نشینی کے لیے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک سلسلہ روحانی ہے اور دوسرا سلسلہ خلافت کا۔ وہ فرماتے ہیں خلافت سقیفہ میں بنی، ولایت کا اعلان غدیر میں ہوا۔ میں نے پتہ ہے سواوے والے تھوڑا تھوڑا ہی بول دیں، لیکن تھوڑا تھوڑا زبانہ نرکت دے ویا جائے، میں نے پتہ لگے تو بیدار تشریف فرماؤ۔ غور فرما رہے ہیں جی۔ دو سلسلے ہیں، ایک سلسلہ خلافت کا، سیاست کا۔ وہ کہتے ہیں سیاست کا تعلق بادشاہت سے ہے، ولایت کا تعلق روحانیت سے ہے۔ وہ کہتے ہیں سیاست امت کے مشورہ سے بنی، ولایت اللہ اور رسول کے مشورہ سے بنی۔ غور فرما رہے۔ اب سیاست نے بھی سفر کیا، ولایت نے بھی سفر کیا۔ سیاست چلتے چلتے 60 ہجری کو یزید کے گھر پہنچی، اور ولایت نے سین خانہ حضرت امام حسین کا سلام کیا۔ اب فیصلہ میں نہیں کر رہا، مولویوں کے ضمیروں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اس قوم کو بتاؤ کہ دین تمہیں یزید دے گا یا میرا حسین دے گا، جنت تمہیں یزید دے گا یا میرا حسین دے گا، فیصلہ تو کرو نا۔ دین کے متعلق اجمیر والے نے کہا شاہ است حسین۔ نظیر توجہ ہے جی، تھوڑا تھوڑا بولتا رہے۔ دین پناہ است حسین، دین امام حسین ہے، دین کو پناہ دینے والے بھی۔ قبلہ یہ پناہ عمل نہیں، رد عمل ہے۔ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، پناہ عمل نہیں، رد عمل ہے۔ یعنی پہلے کسی نے دین پہ حملہ کیا، پھر میرے مولا نے پناہ دی۔ یعنی دین پہ پہلے کسی نے حملہ کیا، پھر میرے مولا نے پناہ دی۔ یہ رد عمل ہے، ایکشن نہیں، ری ایکشن ہے۔ اب میں یہ بھی نہیں بتانے والا کہ وہ دین پہ حملہ کرنے والا بدبخت کون تھا، یہ بھی اجمیر والے نے بتایا۔ وہ کہتے ہیں سرداد نداد دست در دست یزید۔ وہ کہتے ہیں میرے مولا نے سر دے دیا، یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا۔ کوئی توجہ ہے صاحبان؟
گل دی سمجھ ہوندی ہے پہ؟ وہ کہتے کہ مولا نے سر دے دیا، یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا، بیعت نہیں کی، اب تم جسے مرضی ہے اسلام کا ہیرو بنا لو، جسے مرضی ہے کہو کہ جی فلاں بھی اسلام کا ہیرو ہے، فلاں بھی اسلام کا ہیرو ہے، فلاں بھی اسلام کا ہیرو ہے۔ آؤ 60 ہجری میں مدینہ میں دیکھو سب بیعت کر گئے، نہیں کی تو میرے حسین نے نہیں کی، اور فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا اس جیسے کی۔ مولا نے مسئلہ حل کر دیا۔ یہ جملہ کہہ کے معصوم یہ بھی فرما سکتے تھے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، لیکن فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ زمانے کو بتایا میرے حسین نے کہ مجھ سے پہلے جو مجھ جیسا تھا اس جیسے کی بیعت نہیں کی، میرے بعد جو مجھ جیسا ہوگا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ توجہ ہے نا صاحبان؟ امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی۔ پھر مانو 60 ہجری کے بعد 2 ہی فرقے رہ گئے ہیں، ایک دین بچانے والے کا، ایک دین پہ حملہ کرنے والے کا۔ یہ شیعہ سنی وہابی اہل حدیث کی بحثیں چھوڑو، 2 ہی فرقے ہیں، ایک دین بچانے والوں کا، ایک حملہ کرنے والوں کا۔ میں ایک اپنی قوم کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ 2 بورڈ بنواؤ، ایک پہ دین بچانے والے کا نام لکھو، دوسرے پہ دین پہ حملہ کرنے والے کا نام لکھو، دونوں کے اوپر اللہ کے لیے رضی اللہ نہ لکھ دینا۔ غور فرما رہے ہیں جی؟ دین بچانے والے کا نام لکھو، دین پہ حملہ کرنے والے کا نام لکھو۔ ان بورڈوں کو اپنی مسجدوں کے سامنے، اپنے گھروں کے سامنے، اپنے چوکوں میں لگا دو۔ فیصلہ اس نئی نسل پہ چھوڑ دو کہ وہ دین بچانے والے کو سلام کر کے گزر جائے، دین پہ حملہ کرنے والے پہ لعنت کر کے گزر جائے۔ یہ پڑھے لکھے حضرات یہ خود فیصلہ کریں گے۔ یہ 2 سلسلے چلے ہیں مدینہ سے، ایک سیاست کا اور ایک خلافت کا، اور ایک روحانیت والا ولایت کا سلسلہ، دونوں نے سفر کیا۔ اب میں جملہ بڑا کہنے لگا ہوں، اگر آپ توجہ فرمائیں، 60 ہجری کو جو رضی اللہ کا نظام بنا تھا وہاں سے یزید نکلا، جو صلی اللہ کا نظام تھا وہاں سے حسین بنا۔ یہ سب بیعت کر رہے ہیں، مولا حسین کیوں نہیں بیعت کر رہے ہیں؟ اور فرما رہے سب کا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ یہ مولا حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ مولا یہ سب بیعت کر رہے ہیں، آپ نے بیعت نہیں کی۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ سب بیعت کر جائیں، مورخ لکھے گا امت نے بیعت کی۔ اگر حسین بیعت کرے تو مورخ کو لکھنا پڑے گا الحسین منی و انا من الحسین کا مصداق ہوں میں حسین، پھر مورخ کو لکھنا پڑے گا امت نے نہیں مصطفیٰ نے بیعت کی ہے۔ اور فرما رہی اگر یہ سارے بیعت کر جائیں، مورخ لکھے گا مسلمانوں نے بیعت کی، اور اگر حسین مولا بیعت کرے تو پھر مورخ لکھے گا مسلمانوں نے نہیں اسلام نے بیعت کی ہے۔ یہ کیونکہ اسلام خود حسین ہے، دین خود میرا مولا حسین۔ غور فرما رہی ہیں؟ اور مولانا مودودی سے ایک بندے نے سوال کیا کہ مولانا یہ سب بیعت کر رہے تھے، مولا حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب، انہوں نے کہا یہ سوال غلط ہے، سوال یہ ہونا چاہیے کہ جب مولا حسین نے بیعت نہیں کی تو باقی کیوں کر رہے ہیں؟ لاہور میں الحمرہ ہال میں الحسین کانفرنس تھی، سارے مسالک کے علماء موجود تھے۔
مولانا کوثر نیازی صاحب، اہل سنت، بہت بڑا نام تھا ان کا، انہوں نے تقریر کی، انہوں نے کہا کہ سلام ہے حضرت علی پر جنہوں نے حسین جیسا بیٹا اسلام کو دیا۔ حسین جیسا بیٹا اسلام کو دیا۔ ان کے بعد باری تھی مولانا حافظ سیف اللہ صاحب کی، بہت بڑا نام تھا مذہب شیعہ میں، بزرگ جانتے ہیں، شاید بچے اس نام سے واقف نہ ہوں۔ انہوں نے کہا میرے محترم نے بہت ہی اچھا جملہ کہا ہے، لیکن میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ مولانا نیازی صاحب نے فرمایا ہے کہ سلام ہے علی پر جس نے حسین جیسا بیٹا اسلام کو دیا۔ وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں سلام ہے حضرت ابو طالب پر جنہوں نے علی اور حسین جیسے بیٹے اسلام کو دی۔ اور فرما رہے ہیں امام حسین بیعت کیوں نہیں کر رہے؟ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے۔ اب ہر بندہ یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ بیٹا باپ سے ہوتا ہے، نواسا نانے سے ہوتا ہے، یہ حدیث کا پہلا حصہ الحسین منی، لیکن حدیث کا دوسرا حصہ ذرا مشکل، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میں بھی حسین سے۔ غور فرما، یعنی مصطفیٰ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر میرا مستقبل دیکھنا ہو تو وہ حسین ہے۔ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، یعنی مجھے بچانے والا، مجھے زندہ کرنے والا حسین ہے۔ چلیں میں ایک اور جملہ کہتا ہوں، امام حسین علیہ السلام کا مسجد نبوی ہے، امیر المومنین کا زانو ہے، حضرت حسین تشریف فرما۔ امیر المومنین کا دل کیا، فرمایا بیٹا حسین اپنی کوئی فضیلت بیان کر۔ اللہ اکبر، عظمت حسین سننا آزادارو، کہا اپنی کوئی فضیلت بیان کر۔ امام حسین مسکرا کے فرماتے ہیں بابا آپ کے سامنے اور حسین فضیلت بیان کرے؟ آپ تو خود فضیلتوں کی معراج پہ ہیں، آپ کا تو نام ہی علی ہے، اور علی اسے کہتے ہیں جہاں پہ بلندیوں کی انتہا ہو جائے۔ فرمایا نہیں کوئی فضیلت تو بیان کر۔ ایک مرتبہ حسین مؤدبانہ کھڑے ہوئے اور اپنے بابا کے سامنے فرمایا بابا جان کائنات میں جیسا میرا نانا ہے کسی کا نانا نہیں۔ بانی شریعت، سلطان الانبیاء، خاتم النبیین، جیسا میرا نانا ہے ویسا کسی کا نانا ہے۔ پھر فرمایا کہ کائنات میں جیسی میری نانی موسنا اسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں، ایسی کسی کی نانی نہیں۔ پھر فرمایا بابا کائنات میں جیسا میرا بابا ہے، سلطان الاولیاء، امیر المومنین، بسم اللہ صلوات بھیجے محمد والے، امام المتقین، جیسا میرا بابا ہے کائنات میں کسی کا بابا نہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا جیسی میری ماں زہرا ہے ایسی کسی کی ماں نہیں۔ ایک انگریز مورخ نے تحقیق کی، اس نے کہا کہ میں نے تحقیق کی کہ 61 ہجری کے بعد ہزاروں یزید دنیا میں آئے، توجہ کر رہے ہو یا نہیں؟ لیکن حسین صرف ایک ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ 61 ہجری کے بعد ایسی ہزاروں مائیں آئیں جنہوں نے یزید جیسے بیٹا پیدا کیا، حسین کی ماں جیسی نہ ماں دنیا میں آئی نہ پھر زمانے کو حسین ملا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، توجہ ہے نا صاحب؟ پاک ذات سلوات۔
اللہم صلی علی محمد۔ فرمایا جیسی میری ماں ہے کائنات میں کسی کی ماں نہیں۔ پھر فرمایا جیسے میرا بھائی ہے کائنات میں کسی کا بھائی نہیں۔ امام ہے، امام کا بیٹا ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ فضیلتیں تمہاری کمال ہیں۔ اب امام حسین فرماتے ہیں بابا جان آپ بھی اپنی کوئی فضیلت تو بیان کریں۔ اللہ اکبر، اگر آپ جملہ سمجھو گے تو دعا کرو گے۔ کہا بابا جان آپ بھی کوئی اپنی فضیلت بیان کریں۔ علی مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا کائنات میں جیسا میرا بیٹا حسین ہے کسی کا نہیں ہے۔ جیسا میرا بیٹا حسین ہے ایسا کسی کا بیٹا نہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام ہی دین، اسی لیے تو بیعت نہیں کر رہے اور زمانے کو بتا رہے ہیں کہ میں اپنی بابا کی سیرت اور نانا کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے خروج کر رہا ہوں، قیام کر رہا ہوں۔ یعنی بتا رہے ہیں کہ وارث ہوں میں ان کا۔ جیسے اسلام شروع ہوا دو ہستیوں کی ضرورت تھی، حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ نے مصطفیٰ کا ساتھ دیا مکہ میں۔ امیروں کے سر حضرت ابو طالب نے جھکائے، غریبوں کو لنگر روٹی حضرت خدیجہ کے پیسوں سے ملی اور انہوں نے کلمہ اسلام پڑھا۔ پھر مکہ سے ہجرت کی، مدینہ چلے گئے۔ مدینہ میں پھر دو ہستیاں اللہ نے دی، علی و بطول۔ انہوں نے اسلام کی خدمت کی۔ پھر ان کے بعد اسلام کو پھر دو ہستیوں کی ضرورت تھی، ایک مرد ہو ایک عورت ہو۔ اللہ نے پھر دو ہستیاں عطا کی، ایک حسین تھا، ایک حسین کی شریکت الحسین بہن زینب سلام اللہ علیہ۔ غور فرما رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے پھر اسلام کو سہارا دیا۔ یعنی ابو طالب اور علی کے وارث امام حسین۔ اقبال نے کہا نہیں کہ بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے دین بچایا ہے، اسلام بچایا۔ اور یاد رکھو جیسا شروع میں اسلام بچانے کے لیے خون کی ضرورت تھی، اور سب سے پہلے جو ہاشمیوں کا خون اسلام پہ خرچ ہوا ہے وہ ہے حضرت حمزہ کا کلیجہ، جو تاریخ سے واقف ہے۔ حضرت حمزہ کا کلیجہ جنگ احد میں شہادت ہے حضرت حمزہ، اور حضرت حمزہ پہلے شہید ہیں بنو ہاشم کے، اور آخری شہید جو ہیں بنو ہاشم کے وہ ہے جنگ موتا میں حضرت جعفر طیار کے بازو۔ اب اسلام کو زندہ کرنے کے لیے خون کی ضرورت تھی۔ امام حسین نے اسلام سے فرمایا کہ تو گھبرانا نہیں، میں جانتا ہوں خون کی ضرورت ہے، میں حضرت حمزہ کے کلیجے کی جگہ پہ اکبر کا کلیجہ دوں گا۔ اور آخری قربانی جعفر طیار کے بازوؤں کی جگہ جعفر طیار کے وارث عباس کے بازو دوں گا۔ آج 9 محرم ہے، جو رونے کی نیت سے آیا اس کے لیے 2 لفظ کہنے ہیں۔ مصطفیٰ نے اسلام کے لیے کسی 6 مہینے کے بچے کی قربانی نہیں دی، لیکن امام حسین نے کربلا میں 6 مہینے کا بچہ بھی قربان کیا اسلام کے لیے۔ مقتل کے جملے ہیں، علامہ کہتے ہیں کہ اسلام بچانے پہ جو سب سے قیمتی خرچہ ہے نا وہ ہے شہزادہ علی اصغر۔
سب سے قیمتی خرچہ شہزادہ علی اصغر۔ مقتل والا لکھتا ہے کہ کسی جوان کے لاشا اٹھا کے میرے مولا حسین پریشان نہیں ہوئے، اکبر کی لاش پہ آ کے پریشان نہیں ہوئے، قاسم کی لاش پہ پریشان نہیں ہوئے، حضرت عباس کی لاش پہ پریشان نہیں ہوئے، لیکن یہ اصغر کا لاشا تھا جو حسین ہاتھوں پہ اٹھایا اور 7 مرتبہ خیمہ کی طرف گئے۔ یہ 10 محرم کو عمل کرتے ہو نا، قرآن پاک اٹھا کے 7 مرتبہ آگے جاتے ہو، 7 مرتبہ پیچھے آتے ہو۔ شب عاشور کو عمل کی، یہ میرے مولا حسین کا عمل، 7 مرتبہ آگے گئے، 7 مرتبہ پھر پیچھے آئے، سوچ رہے تھے اس کی ماں کو کیسے دکھاؤں گا۔ 6 مہینے کا لال، اور اتنی دردناک شہادت ہے شہزادے کی کہ اکبر کو نیزہ لگا ہے، حسین نے دیکھا نہیں نیزہ لگتے ہوئے۔ حضرت قاسم زین سے اترے، دیکھا نہیں اترتے ہوئے۔ عباس کے بازو قلم ہوئے، مولا حسین نے قلم ہوتے دیکھے نہیں۔ لیکن یہ وہ شہزادہ ہے جس کا تیر حسین کے ہاتھوں پہ گلے میں لگا، اور اتنا وزنی تیر تھا۔ صاحب مقتل لکھتا ہے کہ اگر شبیر نے دونوں ہاتھوں سے بیٹے کو پکڑا نہ ہوا ہوتا، جدھر تیر جاتا صغیر ساتھ جاتا۔ العظمت للہ، سوائے غم حسین کی کوئی غم نہ دیکھو۔ زائر زیارات کے لیے گئے کربلا، کربلا کی زیارت کی۔ اس دور کے مجتہد تھے سید عبد الکریم کشمیری۔ زیارت کے بعد ان کے پاس آئے، کہا کہ بلا پوری کربلا کی زیارت کی ہے، شہزادے کی قبر نہیں ملی، آپ بتا سکتے ہیں کہاں پہ دفن ہے؟ کہا صبح آنا، میں دیکھ کے بتاؤں گا۔ جو رونے کی نیت سے آیا ہے، صبح زائروں نے آنا تھا، رات کو قبلہ نے استغاثہ کیا مولا شبیر کا، اور جب ملاقات ہوئی نا تو مولا سے پوچھا کہ مولا آپ کے زائر پوچھ رہے تھے اصغر کی قبر کہاں پہ ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا کی چیخ نکل گئی، فرمایا کل جب میرے زائر آئے نا انہیں بتا دینا کہ جب 10 محرم کو لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے نا تو ہر لاش کا وارث آ گیا تھا، 2 بچ گئے تھے، ایک زہرا کا لال، ایک رباب کا لال۔ مولا حسین فرماتے ہیں ادھر لاشوں پہ گھوڑے دوڑے، میں نے اصغر کو سینے پہ لٹایا، او اصغر میرے سینے پہ پامال ہو گیا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا۔